السلام علیکم عزیز طالبات۔ سیکنڈ ایئر اسلامیات اختیاری کے نصاب میں ہم سورہ بقرہ کی پہلی 38 آیات کا ترجمہ اور تشریح کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 39 سے ہم آج شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ترجمہ، و اور الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، و اور کذبوا جھٹلایا جھوٹ کہا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ میں رہنے والے، یعنی یہ دوزخی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون اور اس دوزخ میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ سابقہ آیات میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ جو ہے وہ جاری تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ کو نے ان کو کلمات سکھائے جن کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کی، اپنی گناہ کی غلطی کی معافی مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کا اظہار کیا کہ زمین میں بھی تمہاری طرف اور تمہاری اولاد کی طرف میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، میرے انبیاء آتے رہیں گے، تو جو کوئی ان راستوں پر چلے گا، اس ہدایت پر چلے گا، تو وہ واپس اس جنت میں آ سکتا ہے۔ مطلب ایک دفعہ جنت سے زمین پر بھیجا اور پھر ان کو واپس جنت میں آنے کا راستہ بھی بتا دیا کہ تم دوبارہ بھی جنت میں آ سکتے ہو، یہاں پر انٹری دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ میری طرف سے جو انبیاء میری شریعت لے کر آئیں گے اس کو ماننا ہوگا، اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ اسے اگلی آیت میں پیروی نہ کرنے والوں کا انجام بتایا کہ جو لوگ میری ہدایت سے انکار کریں گے، میرے انبیاء کے ساتھ کفر کریں گے، میری آیتوں کو جھٹلائیں گے، تو وہ پھر دوبارہ جنت میں نہیں آ سکتے، بلکہ وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ دوزخ میں جائیں گے اور اس دوزخ میں پھر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ہمیشگی کہاں پر ہوگی؟ یا جنت میں ہوگی یا پھر دوزخ میں ہوگی۔ تو ان کو یہ کلیئر کر دیا کہ یہاں پر اس زمین میں آپ کا جو قیام ہے نا، یہ عارضی ہے۔ اگر ہمیشگی والی زندگی لینی ہے، جنت والی یا جہنم والی، تو اس کے لیے بھی دونوں طریقے واضح کر دیے کہ آپ یہاں زمین کے عارضی قیام سے یا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں آ جاؤ یا پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں آ جاؤ۔ ہمیشہ کے لیے جنت میں آنے کے لیے پیروی کرنی ہوگی میرے انبیاء کی، میری تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، میری فرما برداری کرنی ہوگی، میرا بندہ بن کر رہنا ہوگا۔ اور اگر ایسا کچھ نہیں کرو گے، نافرمانی کرو گے، گناہ کرو گے، کفر کرو گے، میرا انکار کرو گے، میرے انبیاء کا انکار کرو گے، تو پھر تم دوزخ میں جاؤ گے اور وہاں پر پھر وہ ہمیشگی والی زندگی ہوگی۔ تو اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو تسلی دے دی، دلاسا دے دیا اور ان کو ساری بات جو ہے وہ سمجھا دی۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں ہم، آیت نمبر 40۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ یا بنی، اے اولاد اسرائیل، اسرائیل کی، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی وہ جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو، بعہدی میرا عہد، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارا عہد، وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ اور تم مجھی سے ڈرو۔ اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھی سے ڈرو۔ سابقہ آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہو رہا تھا۔ آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل سے جو ہے وہ خطاب کیا گیا ہے۔ اب سابقہ آیات اور ان آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، تو اس کے بعد ڈائریکٹلی اب بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو گیا۔ یعنی قرآن مجید میں بہت سے ایسے مقامات آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ایک بات جاری تھی تو اچانک سے دوسری بات شروع ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو بار بار بتاتی ہوں کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان سب کا آپس میں ایک ربط ہے، تعلق ہے ان کا آپس میں، ان کے معنی کا بھی، ان کے مفاہیم کا بھی، مضمون جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ جو ربط ہے اور یہ جو تعلق ہے، اس کو ہم نے تلاش کرنا ہے، تبھی ہمیں قرآن مجید کی صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی، اور تبھی ہم اس کی جو تعلیمات ہیں نا ان کو سمجھ کر ان سے فائدہ حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اب دیکھیں پچھلی آیت میں جو سابقہ آیات ہیں
ان میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ زمین میں آپ کی طرف میری ہدایت آتی رہے گی میرے پاس سے انبیاء کی شکل میں۔ تو اب اس کے بعد جو تذکرہ شروع ہو گیا بنی اسرائیل کا، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اچانک سے بات کوئی اور شروع ہوگی، لیکن اور بات شروع نہیں ہوئی ہے۔ اس کی میں آپ کو مختصر وضاحت دیتی ہوں۔ یہ آیات نازل ہو رہی تھیں مدینہ میں یہودی آباد تھے اور نصرانی بھی تھے۔ اس وقت مذہب کے لحاظ سے یہودی اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھتے تھے، ان کے عالم تھے کہ ہمارے پاس الہامی کتاب ہے، ہم الہامی مذہب کے ماننے والے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے میں بھی سب سے زیادہ مخالفین میں وہی لوگ شامل تھے۔ تو اس لیے اب ان سے پیچھے چونکہ ہدایت کا ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہدایت آتی رہے گی، اور بنی اسرائیل وہ قوم ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء بھیجے، یعنی تمام اقوام میں سے جو زیادہ انبیاء ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے ہیں۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے پے در پہ رسول بھیجے، یعنی ایک رسول جاتا تو ان کی اگلی نسل میں، رسول کی اگلی نسل میں، یا اس کے بعد کچھ سالوں بعد ایک اور رسول ان کی قوم میں آ جاتا۔ تو اس لیے اس ہدایت کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جن کی طرف میں بھیجتا رہا ہوں نبی۔ تو بنی اسرائیل کا میں آپ کو مختصر تعارف لفظ بنی اسرائیل کا دے دیتی ہوں۔ بنی کا مطلب ہوتا ہے اولاد، اور اسرائیل کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے اللہ کا بندہ، یعنی اللہ کے بندے کی اولاد۔ تو یہ اللہ کا بندہ کون ہے؟ اسرائیل لقب تھا نبی، اللہ کے نبی کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے فادر تھے، یہ ان کا لقب تھا اسرائیل۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نسل تھی یا ان کی جو اولاد تھی اس کو پھر بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کہ اسرائیل کی اولاد۔ ویسے لفظ اسرائیل کا بھی مطلب ہے اللہ کا بندہ، جو عبداللہ کا مطلب ہے وہی اسرائیل کا بھی مطلب ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا جو سلسلہ ہے وہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو ان کی جو آگے نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی، اور زیادہ تر انبیاء جو تھے وہ اسی قوم میں پیدا ہوئے، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بھیجے، اپنی ہدایات بھیجی، اپنی شریعت بھیجی، اپنے انبیاء کو بھیجا۔ اس لیے پھر سب سے پہلے انہی سے خطاب کیا گیا، اور خاص طور پر خطاب کیا گیا اور ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اب میں یہاں پر ایک اور بات کی آپ کے سامنے وضاحت کروں گی کہ سورہ بقرہ میں ابھی ہم 5واں رکوع جو ہے نا، آیت نمبر 40 سے ہم 5واں رکوع شروع کر رہے ہیں۔ 5ویں رکوع سے 15ویں رکوع تک آپ دیکھیں گے کہ ہم بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں ویسے بھی سب سے زیادہ اسی قوم کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم تھی یہ۔ تو یہاں پر بھی سورہ بقرہ کے جو ہم نے رکوع پڑھنے ہیں ان میں بھی سب سے زیادہ تذکرہ بنی اسرائیل کا ہی ہے۔ یہاں سے خطاب شروع ہوا ہے اور یہ تقریباً 15ویں رکوع تک چلے گا۔ اب یہاں سے ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن ایک اور جو یہاں پر میں آپ کو نقطے کی وضاحت کر دیتی ہوں کہ یہاں پر ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ان کو خطاب کیا گیا، مخاطب کیا گیا، اے بنی اسرائیل، جو انداز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گی اور تم مجھے سے ڈرو۔ یہ جو 7 آیات ہیں اس رکوع کی، ان میں انداز جو ہے وہ دعوتی انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے دعوت دے رہے ہیں پھر اہل یہود کو، تاکہ حجت تمام ہو جائے نا، پھر کوئی کسر باقی نہ رہ جائے، کیونکہ اسلام ہمیشہ پہلے دعوت دیتا ہے اور اس کے بعد پھر جب کوئی اپنے انکار میں بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے، شدید ہو جاتا ہے، تو پھر ان کی طرف جہاد کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ تو ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اتمام حجت کے لیے نا پہلے دعوتی انداز، اب دیکھیں اسلوب ایسے ہی ہے جیسے موٹیویشنل سا، ہم کسی کو ترغیب دینا چاہتے ہیں کسی کام کی طرف، کسی کو راغب کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم میرا انعام یاد کرو، میں نے تم پر انعامات کیے ہیں، بہت سارے احسانات کیے ہیں، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ جیسے ہم پیار سے کسی کو دعوت دیتے ہیں کسی کام کی طرف آنے کی، کسی کو مائل کرنے کی اپنی طرف۔ تو یہ جو یہاں سے 7 پہلی آیات ہیں نا، ان میں دعوتی انداز ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انداز جو ہے وہ ملامتی ہو جائے گا، وہ جب ہم آیات پڑھیں گے نا ساتھ ساتھ، تو پھر میں آپ کو وضاحت کروں گی۔ اس سے جو اگلی آیات ہیں نا ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے بعد نا جیسے ان کے اوپر فرد جرم عائد کی ہے، اور ان کے جو قصور ہیں، ان کے جو گناہ ہیں، ان کو گن گن کر ان کے سامنے کیا ہے کہ دیکھو تم نے یہ بھی کیا، تم نے وہ بھی کیا، تم نے یہ بھی کیا۔
تو یہ والی جو شروع والی آیات ہے نا، ان میں انداز جو ہے وہ نرم ہے اور دعوتی انداز ہے. تو یہاں سے بنی اسرائیل سے خطاب جو ہے وہ شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے احسان کو یاد کرو. یہاں پر احسان سے مراد ایک احسان نہیں ہے، بلکہ وہ تمام نعمتیں، وہ تمام احسانات جو اللہ تعالیٰ نے کیے بنی اسرائیل پر، ان کی یاد دہانی کروائی جائے گی، اور ان کا جو ذکر ہے ان انعامات کا، ان احسانات کا، یہیں پر سورہ بقرہ میں اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے. ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے گئے نعمتیں یا احسانات جو ہیں وہ یاد کروائے ہیں، ان کو ریمائنڈ کروایا کہ دیکھو اگر بھول گئے ہو نا تو یہ یاد کرو، میں تم پر یہ احسانات کر چکا ہوں، اور پھر تم اپنا رویہ دیکھو کہ تم نے کیسا رویہ رکھا میرے بارے میں. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. تو میرے عہد سے کیا مراد ہے اس سلسلے میں؟ جیسے کہ قرآن مجید کی خوبی یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ خود اپنی آیات کی تفسیر وضاحت کر دیتا ہے. یعنی بعض جگہوں پر ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم ہمیں سمجھ میں پورا نہیں آتا، پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، تو قرآن مجید میں کسی دوسری جگہ پر ہی وہی آیت ہوتی ہے مزید وضاحت کے ساتھ. جب وہ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پہلی آیت کا جواب مل جاتا ہے اس میں. تو ایسے ہی قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر بنی اسرائیل کے بارے میں آیا ہے. آیت نہیں پڑھتی، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں. سورۃ المائدہ میں ہے، اور البتہ تحقیق اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. یعنی عہد کا ذکر جو ہے وہ آگے سورہ مائدہ میں بھی ہے. اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے کہا اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. تو اس آیت میں ہمیں واضح ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے. اللہ کا عہد کیا تھا اور بنی اسرائیل کا عہد کیا تھا. یعنی بنی اسرائیل کا عہد واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، رسولوں پر ایمان لاؤ گے، رسولوں کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے. اب قرض حسنہ کی وضاحت بھی آگے آ جاتی ہے بعض اوقات میں کہ اس سے مراد ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اس کی رضا کے لیے نیکیاں کرنا. تو یہ تھا بنی اسرائیل کا عہد، یعنی یہ ان کے کرنے کے کام تھے: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رسولوں پر ایمان لانا اور رسولوں کی مدد کرنا. ان کو بے شک آپ لوگ نوٹ کر لیں اپنے پاس. اچھا، مجھ سے کسی کمنٹ میں پوچھا تھا کسی اسٹوڈنٹ نے کہ آپ کون سی بک سے پڑھا رہے ہیں. تو بک میرے پاس آپ کو جو ہے وہ گروپ میں بتایا گیا، مس زبیدہ نے بتائی تھی آپ کو. پروفیسر محمد منیر کھوکھر کی بک ہے جو آپ لوگ لے سکتے ہیں. میرے پاس جو بک ہے اس میں تشریح جو ہے اس سے مطمئن نہیں ہوں آپ لوگوں کے حوالے سے. اور ویسے بھی میں آپ کو جو تشریح یہاں پر پڑھاتی ہوں یا بولتی ہوں وہ کسی ایک بک سے نہیں ہے، کسی مخصوص کتاب سے نہیں ہے. مطلب آیات کی مختصر وضاحت جو آپ کے لیول کے حساب سے جتنی مجھے مناسب لگتی ہے اتنی میں آپ کے سامنے وضاحت کر دیتی ہوں. تو جو پوائنٹس آپ کو بک سے نہیں ہیں، آپ کی بک میں موجود نہیں ہے، تو ان کو آپ نوٹ کر لیا کریں اپنے پاس. اچھا، عہد کو یاد کروانے کے بعد عہد کی وضاحت ہوگی کہ اللہ کا کیا عہد تھا: ان سے گناہوں کو دور کرنا اور ان کو جنت میں داخل کرنا. اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور مجھ ہی سے ڈرو. یعنی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اپنی توحید پر بھی زور دیا ہے کہ میں اکیلا اس قابل ہوں کہ میرا ڈر اور خوف رکھا جائے. کیونکہ اس وقت کے جو یہود تھے انہوں نے جو مذہب کی اجارہ داری بنائی ہوئی تھی وہ بھی دنیا کے لیے تھی. وہ دنیا میں اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے تھے، مذہبی لحاظ سے سپیریئر ہونا چاہتے تھے. تو ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو ہو وہ دنیا کی بادشاہتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، دنیا کے بادشاہوں اور سرداروں سے ڈرتے ہو. تو اصل بادشاہت تو میری ہے. اللہ کی بادشاہت تو کائنات کے ایک ایک ذرے پر ہے، اور دنیا والوں کی جو بادشاہتیں ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اور وہ عارضی ہیں، وہ محدود ہیں، ان کے تو اختیارات بھی محدود ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے وہ مستقل ہے اور لامحدود ہے. اس لیے وہی ذات صرف اس لائق ہے کہ دل میں صرف اس کا ڈر رکھا جائے. آیت نمبر 41 سے آگے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور آمینو، ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، انزلتو، میں نے نازل کیا، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، معاکم، تمہارے پاس ہے، ولا، اور نہ، تکونو، تم ہو جاؤ یا تم بنو، اولا کافر،
پہلے کافر، پہلے انکار کرنے والے، بھی اس کے ساتھ، ولا تشترو اور نہ تم بیچو، بآیاتی میری آیتوں کو، ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت میں، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، اور یا مجھی سے فتقون ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، اور جبکہ وہ یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، اور تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، اور مجھی سے ڈرو۔ یہ بھی دعوتی انداز ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ 7 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے دعوتی انداز جو ہے وہ مصالحتی انداز اختیار کیا ہے، ان کو دعوت ایک طرح سے دی جا رہی ہے، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو کتاب میں نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہاں پر جو میں نے نازل کی ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اس کتاب کی صفت بھی بیان کی جا رہی ہے، اس کتاب کو مصدق کہا جا رہا ہے سابقہ کتب کے لیے، کہ اس سے پہلے جو تمہارے پاس کتاب ہے جو تورات ہے یہ اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور نہ تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں بیچو، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ میری کتاب کا انکار کرنے والے تم نہ بنو، اور نہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں بیچو، اور تم مجھی سے ڈرو۔ آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچنے سے مراد یہ ہے کہ یہود نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تورات میں تحریف کر ڈالی تھی۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے کہ کلام کو اصل حالت سے بدل دینا۔ اس وقت کے ان کے جو علماء ہوتے تھے، جو مذہبی ان کے ٹھیکیدار جو بنے ہوئے تھے عالم کتاب کے، وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، یا بعض کو لوگ ان کو تھریٹ کر دیتے تھے، یا کسی کے ڈر میں آ کے وہ ان کی مرضی کا حکم کتاب سے نکال کے دے دیتے تھے، اور کتاب میں وہ چینج کر دیتے تھے۔ جیسے اگر مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اور اس جرم کی سزا جو ہے وہ کتاب کی روشنی میں دی جائے تو وہ سخت سزا ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے پاس بھی زنا کی سزا تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے، سنگسار کرنا اور 100 کوڑے لگانا۔ تو اگر ایسا کوئی زیادہ اتھارٹی والا بندہ یہ جرم کر دیتا تھا تو وہ ان کو تھریٹ کرتا تھا، اور وہ اس کی سزا بدل کے کوئی نہ کوئی دے دیتے تھے، کوئی الٹرنیٹ نکال دیتے تھے کہ نہیں یہ بھی آپشن ہے کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے نا تو یہ والی سزا دیتے ہو، مطلب کوئی ہلکی دے دی، چھوٹی سزا دے دی، اور ان سے پیسے لے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بدل کر، اللہ کے حکم کو بدل کر اپنی مرضی کا اس میں حکم لکھتے تھے اور پیسے لیتے تھے، تو یہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو بیچنا کہا ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچتے تھے اور اس کے بدلے میں پیسے لیتے تھے، یا پھر کسی کے ڈر کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ تو وہ دونوں صورتوں میں فرمایا گیا کہ میری آیتوں کو مت بیچو تھوڑی قیمت میں، کہ جتنی بھی قیمت لے لی جائے، چاہے وہ کروڑوں میں ہو جائے، ڈالرز میں جتنے بھی ہو جائے، لیکن اللہ کی آیات اور اس کے کلام کے مقابلے میں تو وہ قیمت بہت کم ہے، اللہ کے کلام کی تو قیمت لگائی نہیں جا سکتی، اس لیے تھوڑی قیمت کہا ہے کہ تھوڑی قیمت کے بدلے میری آیتوں کو نہ بیچو اور مجھی سے ڈرو۔ مطلب کسی دنیا دار سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف مجھی سے ڈرو۔ اور اصل میں یہ جو کتاب اب میں نے نازل کی ہے قرآن مجید، یہ تصدیق کرتی ہے تمہاری کتابوں کی، یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تمہارے پاس جو پہلے کتاب موجود ہے اس کی تعلیمات اس میں درست طریقے سے موجود ہیں، اس میں سچی موجود ہیں۔ تو اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اصل میں مذہب کے ٹھیکیدار تم ہو اور صحیح اور سچے مذہب پر ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے وہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، تو پھر تمہیں یہ بات بھی مان لینی چاہیے۔ تو اس بات پر تم ایمان لے آؤ اور تم قرآن مجید کو سچ مانو، میری آیتوں کا انکار نہ کرو، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو یہود کی طرف سے کافی مخالفت کا سامنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا، تو ان کو دعوتی انداز سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے تمہارا مذہب الہامی تھا، یہ بھی الہامی مذہب ہے، وہ کتاب بھی میں نے نازل کی تھی، یہ کتاب بھی میں نے نازل کی ہے، تو اگر تمہیں مجھے پر ایمان لانا ہے، مجھے اللہ پر ایمان لانا ہے، پھر تو میں خود تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ کتاب تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اصل اور سچ کتاب اب یہ ہے، تو تم اس پر ایمان لے آؤ۔ آیت نمبر 41 تک کے ہی ترجمہ و تشریح آج ہم کریں گے، آیت نمبر 42 سے کل شروع کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔